دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران. ایک کا تعلق عقیدت سے، کلمہ شہادت. 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں ایک فرق یہ ہے کہ 2 عبادتیں وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان کو فرض ہے. پیسے والا ہو، بھوکا ہو، خلاش ہو، نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. البتہ 2 وہ ہیں جو صاحب ثروت لوگ. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ تو نہیں. اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں ان کے لیے، نان نفقے کے لیے، تب وہ فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں. اچھا، ایک اعتبار سے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تو بے پناہ ذکر ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے. حج کا صرف 3 مقامات پر ذکر ہے. 2 رکوع ہے سورہ حج کے، 2 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور 3-4 آیتیں جو ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں یہ سورہ آل عمران کی. اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر 1 رکوع میں، وہ پچھلے دنوں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. 6 آیات اور سارا اس کے اندر معاملہ آ گیا. ان 2 کے ساتھ 2 عیدیں جوڑ دی گئی. ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی، تو ہماری 2 عیدیں، عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ. اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، وہاں آنا پڑے گا. وہاں لیشہدوا منافع لہم، آئے پیدل آئے، اونٹنیوں پر آئے، جہازوں پر آئے، جیسے بھی آئے، جہاں آئے. اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں. حج وہاں، قربانی ہم یہاں کریں گے. حج تو یہاں نہیں ہو سکتا. یہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے، اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں، جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دے. سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. تم یاد کرو. اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگرچہ یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر، اسلامی نظام میں، اسلام میں آ کر اتنا نہیں رہا ہے. اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں تو قربانی تھی ہی صرف قربانی، لہذا وہ قربان گاہ کہلاتا تھا. جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا، قربان گاہ. اور جو یروشلم میں جو ان کا جو مسجد تھی، جو ہیکل سلیمانی، وہ بھی قربان گاہ، قربان دیتے تھے. سب سے بڑی عبادت یہی تھی. نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ، حج کے موقع پر قربانی، اس میں خاص نقطہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں منکرین حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف، یہ ضیاع ہوتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے. قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، کوئی اور شے نہیں ہو سکتی. اور ضائع کہاں ہوتا ہے؟ یہاں کہیں ضائع ہوتا ہے گوشت؟ ایک بوٹی تک ضائع نہیں ہوتی، اس کی کھالیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے روزے ضائع نہیں ہوتے. اب تو کوئی چیز آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی استعمال نہ کر دیتے. اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مرغیوں کی جو خوراک ہے اس میں شامل کیا جاتا. کوئی شے ضائع نہیں ہوتی. ہاں وہاں ضیاع ہوتا تھا، لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاش کی اور تھا ہی نہیں. کوئی بھیڑیں بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی قربانی کے لیے جب حاجی آتے تھے. یہ ان کا معاش کا ایک سپورٹ ہو گئی. چلے آ رہے ہیں بکرے، حبشہ سے آتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ڈیرہ غازی خان سے آ رہے ہیں، کہیں اور سے آ رہے ہیں. یہ قربانی کے جانور آتے تھے. پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کی گوشت کو سکھا کر پورا سال کھاتے تھے. ان کے پاس تھا کیا؟ یہ للے تللے تو نہیں تھے جو آج ہیں. یہ تیل کی دولت ہے جس کی وجہ سے جو ان کے ہاں عظیم انقلاب آ گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ تو 100 سال کے اندر کی بات ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا. حاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پر. حاجی ہی جو ہے وہ قربانی بکرا خرید رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے نا.
پھر وہ گوشت کتنا کھا جائے گا حاجی؟ وہ تو ظاہر بات ہے وہی کھاتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے. میں نے خود سن 62 کے اندر دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے بدو لوگ آ کر، اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فوراً جو ہے وہ لے گئے. وہ تو زیادہ زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی وہ کھال اتروائی اور کلیجی نکال کے لا کے جو ہے وہ اس کو بھون کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر. اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینا کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے، کھلے کھلے جگہ، بڑے جو ہے گوشت پک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اب تو وہاں جگہ ہوا ہے ہی نہیں سرے سے، نہ معلوم کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں، کئی پہاڑ کاٹ دیے تاکہ یہ مینا کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے. لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب جو بڑھتا جا رہا تعداد کا معاملہ. لیکن یہ کہ یہ بالکل بکواس تھی کہ کوئی ضائع ہوتا، ضائع کہاں ہوتا، ضائع وہاں ہوتا تھا. اس لیے اس کو وہ کہتا تھا غلام احمد پرویزی کہ وہاں جائز ہے. بھئی وہاں تو تم جو جس کو جائز کہہ رہے ہو تو ضائع ہونے کا تو اگر معاملہ تھا تو وہاں تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاد جب ہو رہا تھا تو پورے بڑے 747 جہاز بھر کر قربانی کے گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لیے، اور وہاں اور جو یہاں پہ جو ان کے وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لیے پورے ان کے جو جہاز بھر کر آتے تھے. اتنا گوشت وہاں ہوتا ہے. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. یہ جو قربانی کے اونٹ ہے وہاں تو قربانی کے زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں. یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے. کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو اسی طرح قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھ دیا جاتا تھا. یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے نہیں ہے، بیت اللہ کا ہدیہ ہے، وہاں جا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے. تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے